اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، پروگرام کا آغاز ہے اور آج ایک بڑا ہی جو ہمارے معاشرے میں ناپید ہوتا چلا جا رہا ہے، ناظرین وہ معاملہ آپ سے ڈسکس کرنا ہے۔ قرآن کریم کیا فرماتا ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کی کیا فرامین ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کر کیا رہے ہیں، ذرا سوچئے گا۔ قرآن کریم میں ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا۔ یہ آیت نمبر 86 سورہ نساء، 5واں پارہ سورہ نساء، آیت نمبر 86-86۔ اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ کے ساتھ جواب کہو یا کم از کم انہی الفاظ میں اسے جواب دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ ناظرین و سامعین، یاد رکھیں کہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا فرض ہے۔ جواب میں افضل یہ ہے کہ سلام کرنے والے کے سلام پر کچھ الفاظ کو بڑھا لیا جائے۔ مثال کے طور پر پہلا شخص اگر یہ کہے السلام علیکم تو دوسرا شخص کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر پہلے نے یوں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو پھر دوسرا یہ کہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر پہلے نے یہ کہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور سلام کرنے کا صحیح انداز یہی ہے تو جواباً کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہرحال اس سے زیادہ الفاظ شریعت میں مذکور نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد رہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا مطلب کیا ہے کہ سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ایک بندے کو مسلمان کو سلام کر رہے ہیں تو السلام علیکہ ہونا چاہیے، یہ جمع مذکر حاضر کی ضمیر السلام علیکم یہ کیوں ہے کہ بعض اوقات بندہ تو ایک ہوتا ہے تو اس کا جواب ائمہ یہ دیتے ہیں، علماء یہ دیتے ہیں کہ اس میں فرشتوں کو بھی شامل حال کیا جاتا ہے، شامل سلام کیا جاتا ہے، اس لیے جمع کی ضمیر یہاں پر لائے ہیں۔ بہت سے افراد ہیں تو وہ افراد بھی شامل ہو جاتے ہیں، فرشتے بھی اس سلام میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں عام طور پر اول تو رواج یہ ہے کہ وہ سلام کرے گا تو میں کروں گا، میں بڑا آدمی ہوں، وہ کیا مجھ سے بڑا ہے، اور وہ سلام نہیں کرے گا تو میں بھی نہیں کروں گا۔ ناظرین یہ بہت ہی غلط روایت ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، اسلام میں کون سی ایسا بہترین عمل ہے جس کا آپ حکم دیتے ہیں؟ تو فرمایا اطعم الطعام وافشوا السلام، کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور فرمایا کہ سلام کو عام کرو۔ سلام کرو مسلمان بھائی کو اگرچہ تم جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ یہاں پر تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم جانتے ہو نہیں جانتے سلام کرو، لیکن ہمارے معاشرے میں بڑا المیہ ہے کہ وہ سلام کرے گا تو میں کروں گا اور وہ سلام کرے گا تو میں جواب دوں گا، ورنہ میں بڑا، وہ مجھ سے چھوٹا، میں کیوں سلام کروں اس کو۔ اچھا، کہیں عمر میں بڑے افراد ہوتے ہیں تو وہ چھوٹے افراد کے سلام کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ سلام کرے گا تو میں جواب دوں گا، میں سلام میں میں نہیں کروں گا، یعنی خدا نہ خاصہ سلام کرنے سے آپ چھوٹے ہو جائیں گے۔ ناظرین و سامعین، حضور نبی کریم علیہ السلام جب کہیں تشریف لے جاتے، بچے اگر آپس میں کھیل رہے ہوتے تو آقا علیہ السلام جا کر ان کو خود سلام پیش فرماتے۔ یہ تو آقا علیہ السلام کا عمل ہے۔
ہم ان کے امتی ہیں، ان کے غلام کہلاتے ہیں، ان سے محبتوں کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ان کے اس عمل کو کیوں نہیں اپناتے؟ کوئی آپ کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اسے سلام کریں گے، اس کی برکتیں آپ دیکھیں، برکتیں کتنی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں دین اسلام کتنا پیارا دین ہے کہ جب دو مسلمان بھائی آپس میں ملاقات کریں تو سلامتی کا تبادلہ ہو کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو تم پر، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکات ہوں۔ جواب آتا ہے تم پر بھی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں۔ تو مجھے بتائیے کہ جہاں ملاقات کے آغاز ہی میں سلامتیوں کا تبادلہ ہو رہا ہے، تو کیا اگر یہ سلامتیوں کا تبادلہ ہوتا رہے تو کیا دلوں میں ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بغض، عناد، حسد، کینہ یہ داخل ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا ناظرین اس سنت کو عام کیجئے، سلام کو عام کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین ایک ایک چیز، چھوٹا سا عمل بھی بعض اوقات ہوتا ہے لیکن اس کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ہمیں کسی چھوٹے سے عمل کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، چھوٹی سی نیکی کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کیا معلوم کہ اس نیکی کے دور رس نتائج اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے۔ تو لہٰذا سلام کو عام کریں، نفرتوں کو، جو ہے فتنہ فساد کو، بغض و عناد، حسد، کینے کو شکست دیں، سلام کو عام کریں تو یہ تمام چیزیں شیطانی اعمال شکست کھا جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سلام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ الانعام آیت نمبر 151، اس کا لاسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، آپ سب باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے ناظرین تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اسے بالحق کی پڑھیں گے، وقف کی صورت میں بالحق پڑھیں گے، تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ تاکلون پڑھیں گے، تاکلون وقف کی صورت میں تاکلون پڑھا جائے گا۔ آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف ہے اور اندر 151 151 نمبر آیت یہاں پر کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ وا ایک کلمہ، لا تقتلوا دوسرا، النفس تیسرا، التی چوتھا، حرمہ پانچواں، لفظ اللہ چھٹا، الا ساتواں، بی آٹھواں، الحق نواں، ذالکم دسواں، وصا گیارہواں، اور اس کے بعد ناظرین ہی ضمیر جو ہے وہ 12واں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں لعل 13واں، تاکلون 14واں۔ کل یہاں پر 14 کلمات موجود ہیں، کل یہاں پر 14 کلمات موجود ہیں۔ اب ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي، یہاں ملا کر پڑھنے کی صورت میں لام کو نون کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، لا تقتلن پڑھا جائے گا۔ نفسا اور ملا کر پڑھنے کی صورت میں نفسا میں سین کو التی کی لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، ملا کر پڑھنے کی صورت میں میم کو لفظ اللہ کی لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ لفظ اللہ کی لام سے پہلے والے حرف میم پر زبر ہے تو لفظ اللہ کی لام کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ حرم اللہ الا بی الحق،
ملا کر پڑھنے کی صورت میں با کو لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، بالحق پڑھیں گے، وقف کی صورت میں بالحق پڑھا جائے گا۔ ذالکم وصاکم، وصا علیحدہ ہے، کم علیحدہ ہے، دونوں کو ملا کر پڑھیں گے وصاکم، بی علیحدہ ہی علیحدہ، دونوں کو ملا کر پڑھیں گے بھی۔ یہ اصل میں ہو ہے لیکن بی کے ساتھ اسے استعمال کیا گیا تو اس لیے اس کو ہی پڑھ رہے ہیں بھی۔ لعل علیحدہ ہے، کم علیحدہ ہے، دونوں کو ملا کر پڑھیں گے لعلکم۔ تعقلون، تعقلون، وقف کی صورت میں تعقلون پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے ہم ناظرین جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے اور پھر اس کے بعد اس میں جو اسماء افعال و حروف ہیں سب کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ پھر قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر قرآن میں ہم پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، ان کلمات کی انشاءاللہ ہم نشاندہی کریں گے۔ تو آج کے سبق میں 14 کلمات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ یہ ناظرین و سامعین یہ آج کا سبق ہے، آیت نمبر 151 یہاں پر کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ اعراب لگاتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تعقلون۔ یہ آج کا سبق ہے۔ اب آئیے ناظرین سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں اسماء کی جانب کے، اس میں اسماء کون کون سے ہیں اس کو ذرا بغور ملاحظہ فرمائیے گا۔ پہلا اسم ہے النفسہ، پہلا اسم ہے النفسہ، یہ پہلا اسم ہے۔ دوسرا اسم ہے اللتی، تیسرا اسم ہے لفظ اللہ، تیسرا اسم ہے لفظ اللہ، چوتھا اسم ہے الحق، پانچواں اسم ہے ذالکم، ناظرین انشاءاللہ ہم مزید پڑھتے ہیں لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے کہ جانا ایک بریک کی جانب، تو آپ کہیں مت جائیے گا، ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ناظرین پانچواں اسم تھا ذالکم، چھٹا اسم ہے کم ضمیر اور ہی ضمیر، یہ چھٹا اسم ہے کم ضمیر اور ہی ضمیر، دونوں پر نمبر 6 لگا دیا ہے میں نے، کم اور ہی ضمیر۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ ساتواں اسم کم ضمیر ہی ہے جو کہ گزر چکا ہے۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں افعال کی جانب۔ پہلا فعل ہے لا تقتلو، پہلا فعل ہے لا تقتلو،
لا تقتلو. دوسرا فعل ہے حرما، حرما. تیسرا فعل ہے وصا، چوتھا فعل ہے لعل، اور پانچواں فعل ہے تعقلون. تعقلون یہ پانچواں فعل ہے. اب ناظرین اس کے بعد چلتے ہیں حروف کی جانب. پہلا حرف واو، پہلا حرف واو. دوسرا حرف الا، تیسرا حرف بی. دوسرا الا، تیسرا بی. اور اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ کوئی حروف نہیں ہے، بی ہے لیکن وہ گزر چکا ہے. تو اب دیکھیں 6 اور 5 11، 11 اور 3 14، 14 کلمات ہیں. اب آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے اسماء کی جانب. نفس، ناظرین نفس کہتے ہیں ذات کو، وجود کو، جان کو بھی نفس کہتے ہیں. تو نفس مفرد ہے، نفوس اور انفس اس کی جمع ہے. نفس کا معنی ہے ایک جان، ایک وجود. انفس اور نفوس بہت سی جانیں، بہت سے نفوس. نفس اور نفوس عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ یعنی وہ ایسی بات کرتا ہے جو نفوس میں گھر کر جاتی ہے، یعنی تو نفس اور نفوس عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. نفس ایک اور معنی میں بھی آتا ہے، جیسے قرآن کریم میں ہے نفس امارہ، نفس ملہمہ، نفس ناظرین مطمئنہ. تو یہ نفس کی جو اقسام ہے، تو نفس ظاہر ہے کہ ایک یعنی انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، جو ناظرین بعض اوقات کیا کرتا ہے کہ وہ برائیوں کی طرف لے کر جاتا ہے. اور جب اسے ناظرین تھوڑا سا یہ ہے کہ قابو کر لیا جائے، نفس کشی کی جائے، تو پھر یہ نفس ملہمہ بنتا ہے. پھر تھوڑا سا آگے جا کر پھر یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، جس کے متعلق قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، لوٹ اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو بھی راضی، تیرا رب بھی راضی. تو ناظرین یہ نفس اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر نفس وجود کے معنی میں استعمال ہے. نفس اور نفوس یہ دونوں کے دونوں اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد اللتی. اللتی یہ اسم موصول ہے، اور اسم موصول ناظرین اس کا معنی ہوتا ہے، موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا. چونکہ اسم موصول اپنے ما قبل اور ما بعد سے ملا ہوا ہوتا ہے، اس کا لنک ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اسم موصول کہتے ہیں. جملے میں جب یہ یوز ہوتا ہے تو عام طور پر جملے کے مقصد کو واضح کرتا ہے. اللتی واحد مؤنث کے لیے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ناظرین اللتی وہ جو. اللتانی، اللتینی یہ تثنیہ مؤنث کے لیے، اس کا معنی ہے ان دونوں جو، وہ دونوں جو. اللاتی، اللواتی یہ دونوں کے دونوں جمع مؤنث کے لیے، اس کا معنی ہوگا ان لوگوں جو، وہ لوگ جنہوں. اس میں کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں. اس کے بعد لفظ اللہ. لفظ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا. کوئی اس کی مخلوق میں عبداللہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ ایک ہی ہے. اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کسی کو پیدا کیا گیا. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں. اور عام طور پر لفظ اللہ بھی اردو میں ہم بکثرت استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ناظرین الحق. حق کا معنی ہوتا ہے سچ، اور حق کا معنی حق بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر جب کسی کا کسی پر کچھ نکلتا ہو تو کہتے ہیں نا کہ فلاں کا آپ پر حق نکلتا ہے، اور اس کی جمع آتی ہے حقوق، جسے حق رائٹ کہتے ہیں نا، رائٹ حق. تو اور اس کی جمع حقوق. آپ نے حقوق اللہ کی ادائیگی کی ہے، حقوق العباد کی ادائیگی کرتے ہیں آپ. تو یہ عام طور پر حق اور حقوق ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اور حق بمعنی سچ کے بھی ہوتا ہے، حق بمعنی سچ کے بھی ہوتا ہے، اور عام طور پر یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ناظرین ذالکم ہے. ذالکم
یاد رکھیں گے اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ بعید مذکر کے لیے ذالکہ آتا ہے، لیکن وہ ایک مذکر ہو تو ذالکہ آتا ہے، اور دو ہوں تو ذانکہ، اور ناظرین جب دو سے زائد ہوں تو پھر ذالکم آتا ہے۔ ذالکم یہ بعید، اس میں اشارہ بعید جمع مذکر کے لیے، اس کا معنی ہوگا وہ سب یا وہ، دونوں میں سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں، منفصل ہو تو انتم کی شکل میں، کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں، اپنے۔ تثنیہ مذکر حاضر کے لیے ضمیر آئے گی، متصل ہو تو کما، منفصل ہو تو انتما، کما یا انتما اس کا معنی ہوگا تم دونوں، آپ دونوں۔ اور واحد مذکر حاضر کے لیے جو ضمیر آئے گی ناظرین متصل ہوگی تو کا، منفصل ہوگی تو انتا، کا یا انتا اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے۔ اس کے بعد ہی ضمیر ہے، ہی واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں، جیسے یہاں پر آپ دیکھیں کہ بھی ہی کی شکل میں ہے، منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں، ہوا، ہو، یہی اس کا معنی ہوگا وہ سب، وہ اس، اس۔ اس کے بعد افعال کی طرف چلتے ہیں۔ لا تقتلوا پہلا فعل ہے، لا تقتلوا فعل نہیں حاضر معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے کہ تم جو ہے لا تقتلوا یہ فعل نہیں ہے، نہیں کا معنی ہوتا ہے کسی وہ فعل کہ جس میں کسی کام سے روکا جائے، اور اس کے برعکس امر ہوتا ہے وہ فعل جس میں کسی کام کا آرڈر دیا جائے۔ تو لا تقتلوا فعل نہیں حاضر معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے تم مت مارو یا تم قتل مت کرو، دونوں میں سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں۔ قتل یقتل قتلا، قتل اسی کا مصدر ہے ناظرین، اور اس کا معنی مارنا، قتل کرنا، یہ عام طور پر اردو میں ہم استعمال بھی کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی میں اسے لکھ دیتا ہوں۔ اس کے بعد حرما، حرما یہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے حرام کیا، اس نے حرام کیا۔ پھر اس کے بعد وصا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے وصیت کی، اس نے وصیت کی۔ اس کے بعد ناظرین لعل، لعل یہ کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جو بطور تمنا استعمال کیے جاتے ہیں، کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں کہ جو بطور امید استعمال کیے جاتے ہیں، یہ افعال ترجی کہلاتے ہیں، یعنی امید۔ لعل شاید کے، امید ہے، تو یہ لعل ناظرین یہ فعل ماضی معروف کے وزن پر ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے امید ہے، کہ عام طور پر ناظرین یہ فعل ایسا ہوتا ہے کہ اسے ناظرین فعل ناقص کہتے ہیں، اور یہ اپنی اسم اور خبر کو چاہتا ہے۔ فعل ناقص اس لیے کہ فعل کی تمام علامات اس میں نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی علامات بھی پائی جاتی، جس طرح اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے۔ تعقلون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے کہ تم عقل رکھتے ہو یا تم عقل رکھو گے، لیکن چونکہ یہاں پر یہ لعل کے ساتھ استعمال ہے، لعلکم تعقلون، شاید کہ تمہیں عقل ہو، امید ہے کہ تمہیں عقل ہو، اب اس کا معنی یہ ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ پہلا حرف واو، واو چونکہ آغاز کلام میں ہے اس لیے ہم کہیں گے یہ واو ابتدائیہ ہے، معنی ہے اس کا اور۔ اس کے بعد ہے الا، الا استثناء کے لیے، ایکسیپشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسے یوں کہا جائے کہ ناظرین اگر اس کا ما قبل جملہ مثبت ہو تو ما بعد کو منفی کرتا ہے، یا اگر ما قبل منفی ہو تو ما بعد کو مثبت کرتا ہے، یا اسے اور آسان کر لوں کہ جمعی افراد میں سے کچھ افراد کو خارج کرتا ہے۔ میرے یہاں دعوت تھی، سب آئے مگر فلاں فلاں، کیا مطلب ہوا کہ سب تو آئے لیکن فلاں فلاں بندہ نہیں آیا، تو جمعی افراد میں سے کچھ کا استثناء کرتا ہے۔ استثناء لفظ آج کل بڑا مشہور ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں اس کو صحیح پہلو کے ساتھ مد نظر رکھنا چاہیے۔ استثناء کہتے ہیں کہ جمعی افراد میں سے کچھ افراد کو خارج کرنا۔ پھر اس کے بعد ناظرین بی ہے، یہ ساتھ، مدد، تعاون، عوض کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہاں پر ساتھ کے معنی میں استعمال ہے۔ آئیے ناظرین یہاں پر دیکھیں کہ 14 کلمات میں کل 4 کلمات ایسے ہیں جو کسی نہ کسی صورت میں اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 نفس، نمبر 2 لفظ اول، نمبر 3 حق، نمبر 4 لا تقتلوا میں قتل۔ آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ واو زبر وا، لام الف زبر لا، تا قاف زبر تق، تا پیش تو، لام نون پیش لن، نون فا زبر نف، سین لام زبر سل، لام زبر لا، تا یا زر تی، ولا تقتلوا النفس التي، ہا را زبر حر، را زبر را، میم لام زبر مل، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، معاف کیجئے گا، حرم اللہ، حمزہ لام زیر ال، لام الف زبر لا، الا،
با لام زیر بالحق قاف زبر حق قاف زیر قی بالحقی، اب یہاں وقف کریں گے تو بالحق پڑھیں گے. ذال کھڑا زبر ذال لام زیر لی کاف میم پیش کم ذالکم، واو صاد زبر وس صاد کھڑا زبر صاد کاف میم پیش کم وصاکم، با زیر بی ہا کھڑی زیر ہی بھی، لام زبر لا عین لام زبر عل لام زبر لا کاف میم پیش کم لعلکم، تا عین زبر تا کاف زیر قی لام واو پیش لون زبر نا تاکلون، اب یہاں وقف کریں گے تو اسے ہم پڑھیں گے تاکلون. آئیے چلتے ہیں ناظرین تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جس طرح نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اب ہم پڑھیں گے تدبیر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارا اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. آئیے آپ کو لی چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب. وا اور لا تقتلوا تم قتل نہ کرو النفس جان کو، التی وہ حرم حرام کر دیا لفظ اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، الا مگر بی ساتھ الحق حق، ذالکم یہ وصا وصیت فرمائی کم تمہیں بھی ساتھ ہی اس کے لعلکم تعقلون امید ہے کہ تم سمجھو، اس امید پر کہ تم سمجھو. آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اور جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو ناحق قتل نہ کرو، یہی وہ کام ہے جن کا اللہ نے تم کو مؤکد حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو. اور جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو ناحق قتل نہ کرو، یہی وہ کام ہے جن کا اللہ نے تم کو مؤکد حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو. یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب آئیے ناظرین چلتے ہیں اس کی تفسیر کی جانب کہ اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے. ناظرین پوری آیت کریمہ کو ذرا دیکھیں کیونکہ آج آیت کریمہ یہ کمپلیٹ ہو رہی ہے کہ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آپ کہیے کہ آؤ میں تم پر تلاوت کروں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا چیزیں حرام کی ہیں. پہلی چیز فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک ہمیشہ کرنا، ان کے ساتھ بری بات نہ کرنا نہ کہنا. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ اپنی اولاد کو تنگی رزق کی بنا پر قتل نہ کرنا. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں انہیں بھی رزق دیتے ہیں. وَلَا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن. ناظرین اس میں انشاءاللہ میں مزید عرض کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ایک بریک کی جانب. آپ کہیں جائیے گا مت، ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. چلتے ہیں آج کے آیت کریمہ کی تفسیر کی جانب. تو ناظرین اس میں ایک بات یہ فرمائی کہ اپنی اولاد کو رزق میں تنگی کے خوف سے مارنا حرام ہے، قتل کرنا حرام ہے. زمانہ جاہلیت میں یہ تھا کہ مشرکین رزق میں کمی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے اور بعض
آر کی بنا پر اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے یا قتل کیا کرتے تھے، یہ دونوں کام منع ہے۔ کہ فرمایا کہ نحنو نرزقکم و ایاہم، کہ تم کیوں ان کو مارتے ہو؟ رزق میں کمی کے ڈر سے آج بھی ڈرایا جاتا ہے نا، تو یہ بالکل غیر اسلامی کام ہے کہ ڈرایا جائے کہ جی بچے کیسے پالو گے، یہ کیسے کرو گے، نہیں۔ فرمایا کہ نحنو نرزقکم و ایاہم، کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، انہیں بھی رزق عطا فرمائیں گے، تو رزق ہمارے ذمے ہے، وہ تمہارے ذمے نہیں ہے۔ میں اختصار کے ساتھ ناظرین یہاں پر اسی میں سے کچھ مسائل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں بعض اوقات جو ضبط تولید کا معاملہ ہے، کئی چیزیں اختیار کی جاتی ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ بیوی کی طرف سے اختیار کی جاتی ہیں، بعض اوقات شوہر کی طرف سے اختیار کی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کوئی اور طریقہ اس وقت نہیں تھا، تو عزل کیا کرتے تھے، یعنی انٹرکورس کے بعد جو ہے وہ مادہ تولید باہر چھوڑا جاتا تھا۔ اس میں یہ سمجھتے تھے کہ جی ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ اس میں اولاد نہیں ہوگی، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے منع تو نہیں فرمایا، لیکن فرمایا کہ تم کچھ بھی کر لو، جس کا دنیا میں آنا مقدر ہے وہ آ کر رہے گا۔ اور کئی بار ایسا ہوا کہ جو ہے وہ کچھ لوگوں نے، شوہروں نے اپنی بیویوں کے ساتھ عزل کیا، لیکن وہ اولاد ہوئی، تو ظاہر ہے کہ جس کو دنیا میں آنا ہوتا ہے وہ آتا ہے۔ لیکن اب اس دور میں بہت سی جدید صورتیں ہیں، تو اس میں کیا حکم ہوگا؟ نمبر ایک بات ناظرین کہ عزل کیا جائے یا کسی اور جدید طبی طریقے سے ضبط تولید کا عمل کیا جائے، چاہے وہ عورت کی طرف سے ہو چاہے وہ شوہر کی طرف سے ہو، تو یاد رکھیں کہ اگر تنگی رزق کے خوف کی وجہ سے یا کسی کے ہاں لڑکیاں بہت ہوتی ہیں تو لڑکیوں سے آر کی بنا پر اگر یہ طریقہ اختیار کیا ہے تو فرمائے کہ یہ حرام ہے، یہ منع ہے بالکل۔ پھر اگر یہ فرمائے کہ یعنی اگر بلا ضرورت شرعی کیا جائے تو مکروہ ہے، بلا ضرورت شرعی کیا جائے تو مکروہ ہے۔ پھر فرمائے کہ کوئی اگر نیک مسلمان ڈاکٹر یہ کہے کہ اگر ضبط تولید پر تم نے عمل نہ کیا تو عورت کی جان کو خطرہ ہے، تو اس صورت میں یہ عمل واجب ہے۔ کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپریشن کے ذریعے جہاں جو ہے وہ پیدائش کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں عورت کے ناظرین ظاہر کی طبی معاملات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات ڈاکٹر مشورہ بھی کہتی بھی ہے کہ 2 سال سے پہلے اولاد نہ ہو، یا پھر اگر 4 بچے ہو چکے ہیں تو اس کے بعد ڈاکٹر سختی سے منع کر دیتے ہیں۔ اب اگر ایسا معاملہ ہے اور اس میں کوئی ضبط تولید کا معاملہ اختیار کیا جائے تو فرمائے کہ واجب ہے کہ اختیار کیا جائے، کیونکہ عورت کی جان کو خطرہ ہے۔ پھر فرمائے کہ اگر اس کے بیمار ہونے کا خدشہ ہو تو پھر کرنا جائز ہے۔ تو جتنی بھی صورتیں ناظرین ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہوں خواہ وہ باطن ہوں۔ یہاں پر ناظرین بے حیائی کے کاموں سے منع نہیں کیا بلکہ قریب جانے سے بھی منع فرمایا، کہ کرنا تو درکنار۔ آپ کو یہ کہے کہ جی وہ دیکھو قریب نہ جاؤ، کرنے سے تو منع نہیں کیا۔ ایسے بیوقوف لوگ ہیں جو قرآن کی آیت سے ایسے مطالب نکالتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ کرنا تو درکنار دور کی بات ہے، قریب بھی مت جاؤ۔ شریعت مطالعہ ہمیں یہ اصول دے رہی، قریب ہی مت جاؤ۔ قریب جاؤ گے تو ہوگا نا، قریب نہیں جاؤ گے، بری صحبت اختیار نہیں کرو گے تو پھر انشاءاللہ یہ کبھی یہ بدکاری والا معاملہ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ برائی کے، بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت کوئی زانی زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، اور جس وقت کوئی چور چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، اور جس وقت کوئی شرابی شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ تو یہ بدکاری، یہ زنا کاری ناظرین اتنا برا عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب بدکاری میں کوئی شخص منہمک ہوتا ہے تو گویا کہ ایمان اس کے اوپر چلا جاتا ہے، اس کے دل کے اندر نہیں رہتا، ایمان اس سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یعنی اتنا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ اس وقت موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے حضور ہم کیا منہ دکھائیں گے، ذرا اس پر بھی سوچیں۔ تو اس لیے فرمائے کہ بدکاری کے قریب ہی مت جاؤ، بدکاری کے قریب ہی مت جاؤ۔ قریب جاؤ گے تو تم ارتکاب کرو گے نا، قریب ہی نہیں جاؤ گے تو ارتکاب کہاں سے ہوگا؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نہیں کی احادیث کریمہ میں اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب علیہ السلام نے منع فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ 3 شخصوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں فرمائے گا، نہ ان کا تزکیہ کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرمایا کہ بوڑھا زانی
جھوٹا حکمران اور متکبر فقیر، ان پر کبھی نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ناظرین ہم سب کو جو ہے وہ بدکاری سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی فرمایا کہ ابن آدم پر اس کے زنا کا حصہ لکھ دیا ہے جس کو وہ لا محالہ پائے گا۔ اب بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ آنکھوں کا زنا جو ہے وہ غیر محرم کی طرف دیکھنا ہے، زبان کا جو زنا ہے وہ فحش کلامی کرنا ہے، نفس تمنا کرتا ہے، اشتہا کرتا ہے، اور پھر سب کی تصدیق آخر میں زنا کی صورت میں ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہمیں، آنکھوں کے زنا سے بھی، منہ کے زنا سے بھی، کانوں کے زنا سے بھی اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ و مامون فرمائے۔ ہر قسم کی بدکاری سے ہمیں اللہ رب العالمین دوری عطا فرمائے کہ جب بندہ شیطان کے پیچھے چل پڑتا ہے نا تو پھر کچھ باقی نہیں رہتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں شیطانی خطوات سے، شیطانی راستے سے ہم سب کو دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ناظرین اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کسی نفس کو قتل کرنا، یہ بھی اس سے بھی منع کیا گیا۔ اب اس سے مراد کیا ہے انشاءاللہ پھر تفصیل سے ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے اس پروگرام کا وقت، اب ہمارے اس پروگرام میں سیکنڈ سیگمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق کسی بھی خطے، کسی بھی ملک سے اٹھائیے، اپنے فون اسٹائل کیجیے، نمبرز کو جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے؟ رباب مری سے بات کر رہی ہوں۔ جی آپ اس پروگرام میں شامل ہیں، سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ ترجمہ، اور جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو ناحق قتل نہ کرو، یہی وہ کام ہیں جن کا اللہ نے تم کو موقت حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے سبق و ترجمہ سنایا، بہت بہت شکریہ۔ چلتے ہیں ناظرین اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ۔ کون اور کہاں سے؟ مفتی صاحب جیکوباد سے سید عذرا نائب۔ جی میری بہن آپ اس پروگرام میں شامل ہیں، سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ حرم اللہ، تھوڑا سا وا پر جماؤ، را کی ادائیگی جماؤ کے ساتھ کریں۔ حرم اللہ، حرم اللہ الا بالحق ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون۔ ترجمہ، اور جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی اسے ناحق نہ مارو، یہ تمہیں حکم فرمایا ہے تمہیں عقل ہو۔ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے آپ نے پڑھا، بہت بہت شکریہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جس سے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے شام 4 بجے سے لائیو اور صبح 8 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں، فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ www.facebook.com/ARYQTV اس پر آپ ہمیں کامنٹس پاس کر سکتے ہیں، ہمارے اس پیج کو لائک کر سکتے ہیں، اور آپ کے مشوروں کا ہمیں انتظار رہتا ہے۔ QSAS@ARYQTV.tv اس پر آپ ہمیں کوسچنز بھیجتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے آنسرز آپ کو دیے جاتے ہیں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی۔ اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔